علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ رحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کچھ پیر صاحبان خود جوان ہوتے ہیں اور جوان خواتین کا ہاتھ پکڑ کر مرید کرتے ہیں اور دم کرتے وقت بھی جسم کے متاثرہ حصے کو پکڑ کر دم کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے یا اس طرح کی حرکات و سکنات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ محترم خلیق الرحمان صاحب، ایسی باتیں تو حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیارے نبی کبھی کسی خاتون کے جسم کو ٹچ نہیں کیا، اور اس سے متعلق میں ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا۔ آج کل چونکہ عام طریقے سے ایسے ہی پیر مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 100% سارے پیر خراب ہیں، بہت سے پیر اچھے ہیں، واقعی پیر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 95% جو آج ہمارے معاشرے میں جو پیر ہیں یا بابا ہیں، جو دادا بیٹھے ہوئے ہیں، بابا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مالا کنڈ لٹکایا ہوا ہے، 8-10 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، لال پیلے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، جو بھی اہل علم ہوگا وہ ایک نظر دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ پیر نہیں ہے، یہ کوئی شیطان کا چیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر ان کے پاس جائیے، مرد و زن کا اختلاط ہے، اور وہاں اس طرح کے حرکات و سکنات ہوتے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، ڈول اور تاشے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جیسا کہ کہا کہ جوان گئے اور پھر عورتوں کو ہاتھ پکڑ کر بیعت کر رہے ہیں، پھر متاثرہ حصے کو دم کرنے کے لیے ان کا جسم پکڑتے گئے، تو آپ خود ایک سمجھدار آدمی ہیں، یقیناً اس طرح کی باتیں پیارے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہو نہیں سکتی، اور اگر ہوگی تو یہی ہوگی کہ اس طرح کے حرکات و سکنات کرنا منع ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4834 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مسلمان عورتیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا۔ اب اللہ کا فرمان کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں، آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ نمبر 1 وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی، نمبر 2 نہ چوری کریں گی، نمبر 3 نہ زنا کریں گی، نمبر 4 اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نمبر 5 اور نہ بہتان باندھ لائیں گی، نمبر 6 اور نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو ان تمام باتوں کا جب وہ عہد و پیمان کر لیں، آپ ان سے ان باتوں کا عہد لیں، جب عہد و پیمان وہ کر لیتی، مومن عورتوں میں سے جو عورت ان باتوں کا اقرار کر لیتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ جاؤ، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، یعنی میں تم سے بیعت لے چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ اللہ کی قسم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ غور کریں، بیعت کرتے وقت بھی آپ کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتے تھے، بلکہ زبانی بیعت لیا کرتے تھے، اور پھر پردے کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بات کر کے بیعت کرتے تھے، یعنی ہاتھ پکڑ کر جسم پکڑ کر بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ بات کر کے بیعت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان باتوں کے علاوہ کسی چیز کا عہد نہیں لیا جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی کے مطابق وہ عہد و پیمان لیتے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات کا عہد و پیمان نہیں لیتے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی کبھی کسی عورت کی ہتھیلی سے ٹچ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بیعت لیتے تو زبانی فرما دیتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، میں نے تم سے بیعت لے لی، اب تم جا سکتی ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4835 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عورتوں کی بیعت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا، البتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر لیتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جاؤ، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا جسم پکڑتے، ہاتھ پکڑتے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج کل عام طریقے سے 95% جو بیٹھے ہوئے ہیں، بابا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، 95 لوگ ایسے ہی 2 نمبر ہیں، کرمنل ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ 5% ہی آپ کو صحیح پیر ملیں گے، واقعتاً جو صحیح پیر ہیں
جن کو ہم کہیں گے کہ واقعتاً یہ پیر ہیں، بزرگ ہیں جو کہ صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کی محفل میں جائے تو مرد و زن کا کوئی خلط ملط نہیں ہوتا، وہ اپنی انگلیوں میں کوئی 5-10 انگوٹھیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوتے، گلوں میں ان کا مالا کنٹھ نہیں ہوتا، لٹ لگا کر نہیں بیٹھے ہوتے کہ بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، بالوں کو لٹ لگا ہوا ہے، اسی طرح لال پیلے کپڑے پہن کر نہیں بیٹھے ہوتے، تو ان تمام چیزوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ در حقیقت پیر اسی کو کہتے ہیں، نہ یہ کہ جو 10 انگوٹھیاں پہن کر بیٹھا ہو۔ صوم و صلات کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان کی نمازیں تو نعوذ باللہ مدینے میں ہوا کرتی ہے، اگر کوئی پوچھ لے تو کہا میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو ایسے پیروں کا بالکل ان سے جان چھڑائیں، ایسے پیروں کے پاس اپنی خواتین کو یا بذات خود خواتین کو ایسے پیروں کے ساتھ ایسے پیروں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آئے دن میڈیا میں دیکھتے ہیں نہ یہ کہ جوان پیر بلکہ بوڑھے بوڑھے پیر بن کے بابا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے چیلے، اور خواتین سے مال بھی لوٹتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی عزت بھی لوٹتے ہیں، ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، انہیں ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، اور جب ان کے جھانسے میں وہ آ جاتی ہیں تو پھر بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے جعلی پیروں سے، ایسے جعلی باباؤں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔